ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور آج ماشاءاللہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ناظرین، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جمعہ ہے نا ناظرین، جمعہ جب رمضان کا آتا ہے تو اس میں ہر ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ یوم الشہود بھی ہے ناظرین۔ کثرت سے درود پاک کریں، درود پاک کی کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح کی کثرت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بڑا قیمتی موقع ہے، بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ ہاں لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کے والدین موجود ہیں ان کے سائے میں بیٹھ کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اتنے پر لگا دے گا پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قبولیت کی کن منازل پہ پہنچے گی۔ آپ کوئی بات کر رہی تھی وقفے سے قبل؟ جی بالکل، میں یہ بیان کر رہی تھی کہ جو خواتین جو ہیں یہ نکلنا چاہتی ہیں والد کے سائے سے، بھائی کے سائے سے، وہ نکل کے خوار ہو جائیں گی۔ آپ ویسٹرن کو دیکھ برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، تباہ بھی ہو جائیں گی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نہ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی رہیں گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آپ ویسٹرن فلاسفرز کی اب جو موجودہ فلاسفی ہے آزادی کے اوپر، عورت کی آزادی کے اوپر، آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پچھتا رہے ہیں۔ واضح انہوں نے الفاظوں میں لکھا ہے کہ ہم آج بہت ہی پچھتا رہے ہیں عورت کو آزادی دے کر۔ وہ جو میں بھی کہہ رہا تھا، نظامی صاحب سے میں عرض کر رہا تھا، وہ جو انڈسٹریل ریولوشن میں وہ عورت جو گھر سے باہر نکلی تھی نا، وہ پلٹ کر آج تک واپس نہیں واپس آئی۔ اسلام نے جو عورت کے لیے دائرہ کار کھینچا ہے اس میں جو تحفظ ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ آپ یہ دیکھیں، عورت گھر سے نکلی ہے، 20 سال کی لڑکی ہے، 3 سال کا بھائی ہے، ماں نے آواز دی اکیلی جا رہی ہو، نہیں ماما میرا بھائی میرے ساتھ۔ وہ جو تحفظ کا احساس ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، وہ جو ساتھ کا احساس ہے، سائبان کا، امبریلا کا جو احساس ہے، آپ اس سے کیوں نکلنا چاہتی ہیں؟ اچھا آپ ظاہر آپ چونکہ پیٹرولنگ کرتی ہیں اور آپ کا تو دن رات آلموسٹ مردوں سے ہی واسطہ رہتا ہے نا، مردوں کو ہی تنبیہ کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کا جو براٹ اپ ہوا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے براٹ اپ میں یہ جو جرات، یہ جو بہادری کا جو عنصر ہے، یہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تحریکی انداز ہے آپ کا، اس کے اندر والد کا سب سے زیادہ میرے والد کا ہاتھ؟ دیکھیں میں سوال کریں، سب سے زیادہ بچپن سے لے کے آج تک میں جب پلیئر تھی تو میری پنڈلیاں تھک جاتی تھی تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہ تیل لے کے مالش کرتے کمال ہے، کہتے تھے کوئی بات نہیں، یہ میرا واہ سلمان واہ کیا بات ہے، کیا گیم کھیلتی تھی؟ تو انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ یو آر ناٹ اونلی گرل، یو کین سروائیو ایز اے بوائے بٹ یو کین لیو انڈر امبریلا لائک اے گرل۔ آپ نے اس کا یہ وائس ورسا ہے، جو اعتماد آپ کے والد نے آپ کو دیا آپ نے اس کو فلفل کیا، بالکل، اور جو آپ کو بھروسہ اپنے والد پہ کرنا چاہیے تھا، یا جو کیونکہ یہ کہ مان اپنے والد کا رکھنا چاہیے تھا، عزت اور توقیر کرنی چاہیے تھی، اس کا آپ نے پاس رکھا، تو نتیجہ ہی نکلا کہ آج آپ سامنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں ابھی بتائیے ضرور کہ ہم اب ماشاءاللہ ہم باپ ہیں سارے، ہمیں بھی بطور باپ اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا چاہیے، بہت اچھی بات، اور کم از کم اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم بطور باپ بھی ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے شان دی ہے اس کو بچائیں، اور اپنے بچوں کو کبھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ بیچارے پریشان ہو جائیں کہ ہم کیا کریں، اتنا بڑا سٹیٹس بھی ہے اور بات یہ ہے۔ تو جہاں باپ کا یہ ہم سارا پروگرام شان بیان کر رہے ہیں، اس طرح باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا ماڈل رول بنے، کہ بچوں کا رول تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ بھی ایسا بنے کہ بچے فخر سے بتا سکیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بچے سے، میں بڑا ہو گیا وہ، تو اس کا باپ خدا نخواستہ برے کاموں میں کبھی پکڑا جاتا تھا، تو اب وہ باپ کی شان بھی بیان کر رہا ہے، تو نال نال یار ابا جی کو غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن یار بڑا نا ایک معذرت خانہ اس میں آ جاتا ہے، مطلب تذبذب کے عالم میں ایسا ہم اپنے بچوں کے ساتھ۔ بلکہ مفتی صاحب میری تصریف فرمائیں گے، جب ایک بچے نے شکایت کی، وہ باپ نے بچے کی شکایت، تو آپ نے باپ کو ڈانٹا کہ تو بھی تو اپنے بچوں کا خیال کرنا کہ ایسی عورت سے شادی مت کر جس کا ایسا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے بطور باپ بھی ہمیں یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہمارے پوتے یا ہمارے کو کسی ہمارا نام لیتے ہوئے شرمائیں۔ بالکل، باپ آئیڈیل ہوتا ہے، جی باپ بے حد و حساب آئیڈیل ہوتا ہے، اپنی شخصیت میں، اپنے علم میں، اپنے اخلاق میں، اپنے مینرز میں، اپنے نفسیاتی قوت میں۔ بالکل ٹھیک۔
بچے اس کو فالو کرتے ہیں, بولتے چالتے اسی طرح ہیں, رشتہ داروں سے وہ کس طرح ملتا ہے, دوستوں کا کس طرح خیال رکھتا ہے, کیا اس کے قول و فعل میں تضاد ہے, یہ ساری چیزیں پہلی انسپریشن سورس وہی ہے. اور دوسرا یہ بہت ضروری ہے, اور آج کے توسط سے اگر یہ بات ہم سارے ایک دفعہ پھر سوچ لیں کہ بہرحال ان تمام, یہ ہمیں ضرورت ہی اس لیے پڑی اس طرح کا پروگرام کرنے کی کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اولادوں میں اور والدین میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے. درست, ایسے غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ایک بے تعلقی کی سی فضا پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں اس خلیج کو پاٹنا ہے. ایسے ہی بطور والد ہم سب کا یہ فرض بھی ہے کہ ہم بچوں کے مسائل کو بھی جانیں, ان سے محبت بھی کریں, ان کے مسائل کو شفقت اور محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے بچوں کا بھی حق ہے اور فرض ہے ان پر, ان کی تو بہت ہی باز پرس ہوگی کہ جی وہ اچھا شیئرنگ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے, مشورہ اور شیئرنگ ہونی چاہیے. مجھے تعریف کرنی ہے جو آپ نے مجھے قوالی آج سنوائی ہے, یہ آخری فارسی قوالی, بہت اچھا کلام حضرت امیر خسرو کا پڑھا گیا, اور اس میں بڑی ماہرانہ تضمینیں لگائی گئیں, گرہیں بہت اچھی لگائی گئیں, بہت لطف آیا. ماشاءاللہ. آخر میں علامہ صاحب جی ٹھیک, علامہ صاحب اب یہ بات کر رہے تھے ابھی, یہ بڑی اہم ترین بات ہے جواد بھائی جو کر رہے تھے, کہ باپ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا کہیں میری وجہ سے سر نہ جھکائے, کیونکہ وہی بات ہے کہ باپ کی فضیلت شان بیان کرتے ہوئے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ کام کچھ اور کر رہے ہیں, اس وقت سر جھک جاتا ہے. جی ہاں, تو باپ کو بھی اپنی اس مقام کو اور مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی ہاں, یہ اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات دیکھیں تو جہاں اولادیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں تو وہ اولادیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ اسی صورت میں بنیں گی کہ جب والدین گھر سے, اپنے انسٹیٹیوٹ سے, جہاں ان کے مطلب کہہ لیجیے کہ تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں, وہ سارا ایسا کروائیں گے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی. اور اب گھر میں اگر ماحول لڑائی جھگڑے کا ہوگا, گالی گلوچ کا ہوگا, یا کہہ لیجیے کہ فلم بھی نہیں, دیگر مطلب جتنے بھی کہہ لیجیے لغویات ہیں اس کا ماحول ہوگا, تو پھر اولادوں کی تربیت بھی ویسی ہی ہوگی, اور پھر وہ اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گی, آپ کے لیے جگر کا قرار اور دل کا چین نہیں بنیں گی, بلکہ وہ جی ہاں بالکل وہ تکلیف کا باعث بنیں گی. اور آپ دیکھیے کہ اگر اس کو میں حدیث پاک کے ساتھ مطلب ایک وسیع دائرے میں لے کے مطلب کنڈکٹ کرنا چاہوں تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ملتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص کا درجہ جنت میں بہت بلند کیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مالک میں اتنی اعلیٰ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ حیران ہو کے جب عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ تیرے عملوں کا بندے بدلہ نہیں ہے کہ تجھے اتنی اعلیٰ جنت ملی ہے، بلکہ یہ تیرے پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد ہے جس کی تو اچھی تربیت کر کے وہ تیرے لیے دعا کر رہی ہے اور تیرے درجات بلند ہو. یہاں جو منقطع ہوا ہے نا، یہ جو بات منقطع ہوئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے فوراً بعد یہیں سے شروع کریں گے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو مطلب ایک والد کو کرنا چاہیے. اچھا جی عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ جی سر ہماری افطاری ریڈی ہے، فرائیڈ رائس بھی ریڈی ہے سر، فرائیڈ چلی چکن ہمارا ریڈی ہے. یہاں پہ ڈیزرٹ کو میں نے 2 طرح سے پریزنٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے سبروسو کی کچوریاں بنائی ہیں، اس کے سیخ کباب اور سموسے، اور ساتھ یہ ہمارا ڈرنک ریڈی. وہ جو آگ والا کیا بنایا؟ سر یہ آگ والا چکن ریڈی ہے، اس کو بالکل درمیان میں رکھا تاکہ سائڈوں پہ آگ لگتی ہے. اچھا وہ دکھائی، آہا کیا کہنے، واہ واہ. سر دیدار کیجئے نا ہماری اسکرین پہ دیکھیں. کیا شاید کو کھا رہا ہوتا اسے دیکھ کے آگ لگتی. بس اب کچھ ہی لمحے جو ہے یہ آپ کے اللہ کرے یہ آگ ہماری آگ بجھانے میں کامیاب. بالکل ایسا ہی بالکل. اچھا جی اور کیا کیا بنایا بتائیے. جی سر ڈرنک بھی ہمارا پھر یہاں پہ ریڈی ہے. یہ میں نے جو ہمارا چیری کرنچ تھا اس کو اچھے سے چل کر لیا اور اس کے اوپر گارنش کر کے ہم نے اس کو 2 طرح سے پریزنٹ کر دیا ہے. یہاں پہ میرے ایگ فرائیڈ رائس بھی ریڈی ہے. سر دیکھ رہے ہیں آپ جواد صاحب؟ نظر آ رہا ہے جی. یہ کچھ ہی لمحوں میں یہ جو جوس ہے نا یہ آپ کے معدے شریف کو ٹھنڈا کرنے والا جی میں تو کھو گیا تھا. اور بتائیے. اور سر یہ سارا کھانا ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں ریڈی کیا ہے. ایون جو سبروسو کے ابھی بھی میں فرائی کر رہی ہوں، ریڈی ٹو ایٹ سموسا ہے فروزن، اس کو ڈالڈا کے تو یہ اٹ از سیف، آپ لوگ تسلی سے کھا سکتے ہیں، کولیسٹرول وغیرہ کا نہیں. ہمیں یقین ہے، بالکل یقین ہے، بالکل سبروسو پہ بالکل. بہت شکریہ جی. آئیے دعا علامہ ہاشمی صاحب فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والعطاء وآلہ الکرام وصحاب النظام وبرہ الکریم وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اے ہمارے پاک پروردگار، رمضان المبارک کا مہینہ، جمعۃ المبارک کا دن، قبولیت کی یہ گھڑیاں، افطار کا وقت تیری بارگاہ میں دست دعا ہیں، ہم سب کی قابل مغفرت فرما، ہمارے والدین، اعزاء، اساتذہ، مشائخ سب کی مغفرت فرما، مولا کریم ہمیں غفلت والی زندگی سے نجات عطا فرما دے، جبینوں کو سجدوں کا ذوق دے دے، رمضان المبارک میں خوب کثرت عبادات کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارکہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو گہوارہ محبت و سلامتی فرما، ہمارے گھروں سے ناچاکیاں، نااتفاقیاں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، بیماریاں، جادو ٹونے، سحر سیب سب دور فرما دے، پروردگار عالم وقت کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے، مولا کریم ہمارے عرض وطن کو سلامتی کا گہوارہ کر دے، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کو دنیا بھر میں غلبہ اور بول بالا عطا فرما، صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو تیرے محبوب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اولیاء کاملین کی غلامی میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین اکرام، افطار کیجئے، انشاءاللہ لوٹتے ہیں اور لوٹ کر پھر والد کے مقام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت خوبصورت باتیں ہونے والی ہیں، کہیں جائیے گا مت، انشاءاللہ زندگی رہی تو افطار کے بعد ملاقات کریں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آج میں ناظرین ابتدا میں، کیونکہ ظاہر ہے والد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے مقام کے حوالے سے، ان کے مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں ابتدا میں مخاطب ہوں ان تمام اولادوں سے جس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کی اس طرف بیٹھی ہیں، اپنی اولادوں کے شاید ساتھ بیٹھی ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھی ہیں، اپنا ایک الگ گھر لے کے بیٹھی ہیں اور اس سوچ سے بیٹھی ہیں کہ ہم نے تو اپنا کنبہ بہت اچھا سیٹ کر لیا ہے، بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن کہیں اس کا بوڑھا باپ اس کا منتظر ہے کہ اب بس کسی لمحے میرے اس بیٹے کی فون کال مجھے آنے والی ہے اور وہ مجھ سے کہے گا کہ بابا جان آپ کہاں پر ہیں، بس میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب یہ دروازے پہ دستک ہونے والی ہے اور میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا راج دلارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آنے والا ہے اور آ کر بس میرے گلے سے لگ جائے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میرے قدموں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اسے فوراً اٹھا لوں گا، میں اسے اپنے سامنے گرنے نہیں دوں، اٹھا لوں گا اور اپنے سینے سے لگا لوں گا اور اس کے الفاظ بھی ادا نہیں ہونے دوں گا کہ میرے دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ میں ان تمام اولادوں سے اس وقت مخاطب ہوں ناظرین، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے سر کو اٹھاتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے زبان چلاتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنے والد کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو اپنے والد کو کم تر جانتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر جو اپنی ترقی کی عمارت کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ترقیاں تو ساری ہم نے اپنے علم و ہنر کی بنیاد پہ لی ہیں، ہم نے اپنی محنت کی بنیاد پہ لی، اپنی جد و جہد، اپنی محنت، اپنے اخلاص، اپنے علم، اپنی ڈگری کی بنیاد پہ لی ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ناظرین ان اولادوں پر، مجھے افسوس ہوتا ہے ان اولادوں پر جو ترقی کی عمارت کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے ٹاپ فلور پہ، ٹاپ روف پہ بیٹھنے کے بعد یہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اچیو کرنا تھا کر لیا، لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹاپ روف میں بیٹھنے کے بعد اسی عمارت کی بنیاد میں ناظرین، اسی عمارت کی بنیاد میں اگر ایک مرتبہ وہ جھانک کر دیکھ لیں تو وہ ترقی کی عمارت کی بنیاد یہ بتا رہی ہے کہ اس عمارت کو بنیادی طور پر تمہارے والد کی دعاؤں نے تعمیر کیا ہے، اس کا معمار کوئی اور نہیں ہے، اس کے پیچھے تمہارے والد کی دعائیں ہیں، تمہاری والدہ کی دعائیں ہیں۔ اگر اس ترقی کی عمارت کی بنیاد میں ایک لمحے ناظرین وہ اولاد جھانک کر دیکھ لے، اپنے سر کو جھکا کر ایک لمحے دیکھ لے، اسے اندازہ ہوگا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر کسی اور کا خون پسینہ نہیں ہے، تمہارے والد کا خون پسینہ شامل ہے۔ اگر ایک لمحے ناظرین وہ اولاد اپنے سر کو جھکا کر اس ترقی کی عمارت کی بنیاد میں دیکھ لے تو اسے اندازہ ہوگا، اسے لگ پتہ جائے گا اپنی اصل حقیقت کا اور اپنی اوقات کا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر جو غم، جو تکلیف کا پانی ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر مصائب کا، تکلیف کا اور دکھ کا پانی اس کے والد کا ہے۔
اگر وہ ایک لمحے ناظرین اس ٹاپ روف پہ بیٹھ کے اپنی ترقی کی عمارت کو اس طرح سے دیکھے کہ اس کی بنیادوں میں جھانکے اور جھانک کے اندازہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ترائی کسی اور پانی سے نہیں ہوئی ہے صاحب. اس کی ترائی اس کے والد کے ان آنسوؤں سے ہوئی ہے جو وہ کہیں خلوت میں بہاتا رہتا تھا اور تمہارے لیے دعا کرتا رہتا تھا. اگر ایک لمحے ناظرین وہ اپنی عمارت کی بنیاد کے اندر جھانک کر دیکھ لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد کے اندر اس کے والد کے فقر و فاقہ موجود ہے جس کی مٹی سے گوند گوند کر اس عمارت کی اینٹوں کو مضبوط کیا گیا ہے. ایسے ہی اس کو ترقی نہیں ملی ہے. یاد رکھیے گا ناظرین, یہ جو ترقی کے پر ہمیں لگتے ہیں نا, ان پروں کے پیچھے اگر کوئی بات ہے, کوئی راز ہے, تو وہ صرف اور صرف وہ دعائیں ہیں جنہیں ہم والدین کی دعا کہا کرتے ہیں. لیکن چونکہ آج بات والد کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں عرض کروں کہ یاد رکھیے گا یہ والد کی دعا وہ دعا ہے کہ جس طرح سے سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح انبیاء کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے والد کی دعا کو وہ درجہ عطا کیا ہے. جب والد کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا ہے تو ذرا سوچئے, والد کبھی بد دعا نہیں دیتا. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیجئے, اسے ذلیل و رسوا کر دیجئے معاذ اللہ, اسے معاشرے کے اندر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں, اسے آپ اپنے نوکر کہہ کے, پاگل کہہ کے, پیون کہہ کے, چوکیدار کہہ کے ایدی ہوم میں جمع کرا دیجئے. اس کے باوجود بھی جب آپ اس سے پوچھیں گے نا تو وہ والد مسکرا کر یہی کرے گا, اپنی ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ, اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا, یا اللہ تو بھی معاف کر دے. لیکن یاد رکھیے گا قدرت کا ایک قانون ہے جو ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے, جو اپنے والد کا اس دنیا میں نہیں ہوا دنیا بھی اس کی نہیں ہوتی. آغاز کرتے ہیں ناظرین. بڑی خوبصورت گفتگو وقت افطار سے قبل رہی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ ٹیلی فون کالز کیجئے, اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں, کوئی بات اپنی اولاد کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کا منتظر رہوں گا. ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہے ممتاز اسکالر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں. دونوں اب آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز قوال جناب محبوب فرید اکرم خان فریدی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. آپ تمام آپ کو خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب. ظاہر ہے گفتگو تو تسلسل میں ہو ہی رہی ہے, لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے, اور وہ تمام بچے, افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جو یہ سمجھ نہیں رہے کہ بابا یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ ٹٹ فور ٹیٹ جو آج آپ کر رہے ہو کل آپ کو دیکھنا پڑے گا. والد کی رضا میں رب کی رضا, والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور یہ آج کی یقیناً موضوع ایسا ہے کہ اس کے ساتھ تمام لوگوں کی وابستگی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی. اور اب دیکھیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو اپنے رب کو راضی کر کے جائے, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے جیسی جس سے ہو پاتی ہے وہ کوشش کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہم نے شروع میں پہلے جو پروگرام چلا اس میں بھی یہ بات سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کی, تو آپ دیکھیے کہ پیارے رب تعالیٰ عز و جل نے جہاں اپنی عبادات کا حکم فرمایا وہیں پہ والدین کی اطاعت گزاری کا حکم فرمایا. اور وہ ایک تسلسل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا جو 23 سے 25 تک جو ہے, مطلب شروع میں نے پڑھی بھی کچھ اس میں سے, اس کے بعد تقریباً 16 آیات میں 25 احکامات نازل فرمائے گئے مختلف قسم کے. لیکن ان احکامات کا جن کا بندے سے رب تقاضا کر رہا ہے ان کا آغاز رب نے سب سے پہلے اپنی عبادت یعنی میری عبادت کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد والدین کی اطاعت گزاری سے. وبالوالدین احسانا, جی وبالوالدین احسانا, بالکل. اس کے ساتھ آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے, اور یہ ایک الگ سے حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ عبادت گزار ہو, فرض نماز پڑھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا سوال کیا ہے, یا رسول اللہ سب سے اللہ کی رضا والا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اپنے والدین کو راضی رکھنا. جی, الگ سے حدیث پاک میں مفہوم ہے اس کا. اور یہ الگ سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی, والد کی ناراضی, والد کے لیے کیسی بات ہے دیکھیں, اور رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے. یہاں ایک بات روک کے ذرا مجھے سمجھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مقام ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور اپنی رضا کو مشروط کر دیا والد کی رضا کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد آپ سے راضی ہیں تو رب راضی ہے, اور خدا نخواستہ والد ناراض ہوگا تو رب ناراض ہو گیا. بالکل. اس کا مطلب پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں. جی ہاں, آپ دیکھیے نا کہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب جو پہلے وقفے سے پہلے یہ بات بتا رہے تھے کہ والد کو جنت کا درمیانی دروازہ, صدر دروازہ, مین گیٹ قرار دیا گیا ہے. اب ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے تو وہ دروازے سے گزر کے جائے گا تو جنت کو پائے گا. اب جب دروازے سے ہی نہیں گزرنا نصیب ہو رہا, دروازہ ہی اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے, باپ ہی ناراض ہے, تو جنت میں پہنچے گا کیسے؟ یعنی یوں کہیے کہ ماں بنیادی طور پر جنت کا پرمٹ ہے اور والد جو ہیں جنت میں داخلے کا پاس ہے.
بالکل ایسا ہی بالکل ایسا. اب جب دروازہ ہی اس کے لیے بند ہو گیا, اللہ کو اس نے ناراض کر دیا, والد کو ناراض کر کے, تو اللہ نے اس کے لیے وہ جنت کا درمیانی دروازہ جو بند کر دیا, اب جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی آسان سی سادہ سی بات ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے, تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے, ان کی دعائیں لے. اور یہ بات بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے, بڑی بات کہہ گئے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ تمہیں مطلب اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے کہ جا کے اماں سے ابا سے کہو کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے, بلکہ ایسے بن جاؤ کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں. ان کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ تمہاری طرف سے ان کو کوئی شفقت کو پیار یا ان کے حقوق کی رعایت یا ان کی ضروریات کا خیال کرنے کے لیے مطلب ان کو کوئی کال نہ دینا پڑے, ان کو کوئی مطلب جملے نہ بولنا پڑے, بلکہ تمہیں ان کے بولنے سے پہلے احساس ہو جانا چاہیے جیسا کہ تمہارے بچپن میں انہیں احساس ہوتا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, اور وہ تمہیں لا کر. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب اپنے ایک کندھے پہ ایک شخص کو اٹھائے جو ہے, وہ اپنا چلتے چلے جا رہے تھے سمندر کے کنارے, تو فلاں جگہ جا کے ان کو پھینکنے لگے, کہنے لگے جی یہاں مطلب جو ہے نا وہ نہ پھینکیں, اس لیے کہ مجھے یہاں پھینکے جہاں میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج اولاد کر رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں, دیکھیں میں نے ابتدا میں جو بات کی ہے, بہت سے ایسے بچے ہیں جن سے آپ بات کریں, وہ جب ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا پدر شاہی نظام کے حوالے سے, بات یہ ہے کہ ہماری تو جین میں یہ بات شامل ہے کہ ہم تو پدر شاہی کو قبول کرنے والے ہیں صاحب, ہم تو والد کی بادشاہت کو ماننے والے لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ جو بچے ڈیویٹ کر گئے ہیں والد سے اپنے, اور والد کو کچھ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتہ, آپ آبسلیٹ ہو گئے, آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, جو کچھ پتہ ہے ہمیں پتہ ہے, ان اولادوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایک تو مطلب میں اس میں تھوڑا سا ذمہ دار جو ہے وہ والدین کو بھی قرار دوں گا کہ انہوں نے ان کی تربیت کا, تعلیم کا, اعلیٰ ڈگری کے حصول کا تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ضرور انتظام کیا, لیکن ان کو دین نہیں سکھایا, جی قرآن کی تعلیمات نہیں دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک احادیث جو آج ہم جو ہے وہ 92 چینل کے توسط سے جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں, یہ ان تک نہیں اتاری ہے. ان کو یہ تربیت, یہ تعلیم دی جاتی اگر, تو ان کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے گا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا. ٹھیک, اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بھی بتائیے, جیسا کہ یہ بات کہ تعلیم کی کمی یا بچوں کو صحیح طرح سے تربیت نہیں دی گئی, دنیا جو ہے وہ اب کسی اور وے میں جا رہی ہے, جو ہماری نارمز ہیں بیسک, جو ہمارا کلچر ہونا چاہیے, جو ظاہر ہے کلچر کے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی رجحان ہونا چاہیے, مذہبی رچاؤ ہونا چاہیے, کہ اولاد پر جو والد کے حقوق ہیں ان کی تربیت کون دے گا, کون بتائے گا کہ کیا کیا حقوق ہیں, بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا, اس پہ ہمیں ہر وقت آگہی دینی چاہیے نئی نسل کو. ٹھیک, چاہے وہ مدرسہ ہے, اسکول ہے, کالج ہے, کوئی بھی تربیت کی جگہ ہے, تربیت کا فورم ہے, یہ بات ہمارے نظام تعلیم و تربیت کا حصہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ اچھی قومیں اچھے معاشروں سے بنتی ہیں اور اچھے معاشرے اچھے خاندانوں سے بنتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی قوموں کی بنیاد معاشرہ ہے اور معاشرے کی بنیاد خاندان ہے. ٹھیک ہے. اور خاندان کی بنیاد والدین ہے. واہ واہ واہ. اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی ضائع اور اس کر کا دی, لیڈر جو ہے والد ہے, اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی ضائع کر دی تو پوری عمارت کیسے استوار ہوگی, کیسے بنے گی؟ تباہ. ٹھیک ہے. میری بنیاد میرے والدین ہیں. واہ. مجھے بتائیں, جو عمارت اپنی بنیاد کے پیچھے پڑ جائے اس کا مستقبل کیا ہے؟ تباہ ہو گیا. وہ عمارت وہ گھر نہیں ہے, وہ قبر ہے. وہ قبر ہے, اس کو گھر نہیں کہیں گے. جب کوئی گھر اپنی بنیاد کے پیچھے خود پڑ جائے, اپنی بنیاد کو خود منہدم کر دے, وہ گھر قبر میں بدل جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہر شخص, ہر نوجوان ایک عمارت ہے اور اس کی بنیاد اس کے والدین ہیں. واہ, کیا اچھی بات آپ نے کی ہے صاحب. ٹھیک ہے. جتنا وہ اپنی بنیاد کو مضبوط کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا. والدین کا کوئی فائدہ نہیں, وہ اپنی زندگی گزار چکے. بالکل ٹھیک. ہاں وہ تو ان کا تھوڑا سا وقت رہ گیا. صحیح بات ہے, انہوں نے چلے جانا ہے. بلکہ وہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہائے میرا لال ترقی کر گیا, ہائے میرا شہزادہ ترقی کر گیا. کہتے ہیں نا جی کہ ہر شخص کو دوسرے شخص سے حسد ہوتا ہے سوائے والد اور استاد کے. کیا بات ہے. ہر استاد چاہتا ہے میرا شاگرد مجھ سے آگے نکلے, ہر والد چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے. اچھا, والد کے سامنے بیٹے کا قد بڑھتا ہے تو والد تفاخر سے کہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے. سبحان اللہ. والد اس کی ترقی سے خوش ہوتا ہے, جالس نہیں ہوتا. اچھا, اب جب وہ اولاد اپنے والدین کا لحاظ رکھے گی, اس کے حقوق کا, اس کا احترام کرے گی, وہ اپنے مستقبل کو سیکیور کرے گی. حقوق ہیں کیا, یہ بتائیے. اگلی بات, اب حقوق کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک, کوئی حد نہیں ہے. اگر حد ہوتی تو اللہ لفظ احسان نہ استعمال فرماتا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات کی ہے. بالوالدین احسان. حقوق ہوتے ہیں عدل میں. واہ. جب آپ حقوق ادا کر کے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ آپ کے ذمے ہو تو اسے احسان کہتے ہیں. احسان آگے کا اسٹیج ہے. احسان تو آگے کا اسٹیج ہے نا, انفینٹی. عدل کا نہیں کہا اللہ نے. واہ واہ. دیکھیں قرآن مجید میں ہے عدل کی تعلیم ہے, والدین کے لیے عدل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ والدین کے لیے احسان ہے. احسان ہے, کیوں ہے؟ دیکھیں ایک صحابی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی
یا رسول اللہ میرے والد نے مجھ سے سارا مال لے لیا میرا. ٹھیک, ہاں بڑی اچھی بات. آپ نے فرمایا ان کو بلا لیں. جب ان کو بلانے کے لیے وہ گئے تو جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب یہ اپنے والد کو لے کے آئے نا تو انہیں یہ کہیں کہ ان کے والد سے یہ پوچھیں کہ تم نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا سوچا تھا, تو کیا باتیں تھیں جو تم نے دل میں کہیں اور تیرے اپنے کانوں نے نہیں سنی, تیرے اپنے کانوں نے نہیں سنی, لیکن سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. سنی. اچھا وہ آگے آپ نے پوچھا, آپ نے فرمایا بھی آپ کا بیٹا یہ شکایت کر رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ درست کہہ رہا ہے, لیکن اگر میں نے اس کا مال لیا ہے میں نے خرچ کہاں کیا ہے؟ اس کی ماں پہ کیا ہوگا, اس کی خالہ پہ, اس کی پھپھی پہ یا اپنے پہ, ضائع تو میں نے نہیں کیا. اچھا آپ نے فرمایا آپ نے اپنے دل میں کیا سوچا تھا اس کے بارے میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا جب اس نے مجھ سے گلہ کیا کہ میرے والد ہے میرے باپ آپ میرا مال ضائع کر رہے ہیں, میں نے دل میں یہ سوچا ہے میرے بیٹے ایک وہ وقت بھی تھا جب تیری یہ حیثیت تھی تجھے خود نہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ تھا, ہلا دینے والے جملے بتائیے. ہائے 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 ہائے, تو میں تیرا خیال کرتا تھا, ہائے ہائے, تو بیمار ہوتا تھا تجھ سے زیادہ اذیت میں ہوتا تھا, تو سو بھی جائے میں جاگتا رہتا تھا. اللہ اللہ, تیری ہر اذیت کو تکلیف کو میں اپنے اوپر مسلط کر لیتا تھا, اپنے اوپر طاری کر لیتا تھا, تیری ہر تکلیف کو خود اٹھا لیتا تھا, تیرے دکھ تیرے درد تیرے, میں نے نہ اپنے آرام کا سوچا, نہ اپنے مال کا سوچا, نہ دولت کا سوچا, نہ وقت کا سوچا. آج جب تو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تو نے مجھ سے مال کا حساب بتا. اللہ اللہ اللہ, آپ نے فرمایا اس صحابی کو, اور زارو قطار سرکار رو پڑے, آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے دونوں کا مالک تیرا والد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والد کے کیا حقوق ہیں. بس نہیں تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا. بات دیکھیں, میں بھی جو بات عرض کر رہا تھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ جو نقشہ پورا کھینچا صحابی نے, آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ناظرین ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ اٹیچڈ ہو جائیں آپ, اور ذرا ہمارے یہ علماء کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بچہ اتنا سا ہوتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے, حرکت بھی نہیں کر پاتا وہ ہے, اور والد جو اس کی تھوڑیوں کو ہاتھ لگا کے, اس کے گالوں کو ہاتھ لگا کے اسے ہنسا رہا ہوتا ہے. پہلی مسکراہٹ سے والد کو زندگی ملتی ہے, اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. بچہ صرف یہ سوچے کہ وہ جو لمحہ تھا جس کو پہلی مرتبہ میں باپ کی گود میں آیا تھا, وہ کیا لمحہ تھا. اب جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں یونیورسٹیز پی ایچ ڈیز یہ وہ, کہتے ہیں ہمارے والدین کو کیا پتا. بھئی یہ سوچو جب تمہاری زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا تمہارے والدین, جب کوئی نہیں سمجھتا تھا تمہارے والدین تمہاری وہ بولی سمجھتے تھے, تو اب تم سے کم عقل ہو گئے. والدین کبھی اولاد سے کم عقل نہیں ہوتے. یہ اولاد کی کم عقلی ہے کہ اپنے والدین کو اپنے سے کم عقل سمجھے. اللہ اللہ, یہ اولاد کی اپنی کم عقلی ہے. اسے یہ بھول گیا کہ میری وہ بولی میرے والدین سمجھتے تھے. پیٹ میں درد ہے, کسی کو نہیں پتا, بچہ بھی نہیں بتا سکتا, والدین کو پتا ہے. والدین کو پتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کے سر میں درد ہے, اس کو یہ تکلیف ہے, اس کو یہ تکلیف ہے, اس کو پانی چاہیے, دودھ چاہیے, کیا چاہیے. یعنی اس وقت باپ ماں دونوں بیٹھ کے زیوم کر لیتے ہیں کہ اس کے کان میں درد ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کے ساتھ کیا تکلیف ہے, فوراً ان کو احساس. اچھا جب اولاد یہ کہہ دے اس عمر میں آ کے کہ بابا آپ بات مت کیا کریں بڑی محفلوں میں, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تو دیکھیں جنید صاحب یہ بدبختی کی انتہا ہے, یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اولاد اس حد تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اللہ ایسی اولاد کو ہدایت دے. کبھی بھی والدین کی کوئی بات اس کے اوپر اولاد انگشت اعتراض بلند نہیں کر سکتی. یعنی وہ اولاد ہی کیا ہے جو اپنے والدین کو اپنے لیے عزت کا باعث نہ سمجھے, چاہے والدین کسی بھی کیفیت میں ہوں. بھئی آپ یہ سوچو یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا. ایک جذبہ پیدائی, ایک لذت یکتائی, یہ پھول ہوتا ہے نا وہ شاخ سے پھوٹتا ہے, انسان اپنی شاخ سے ٹوٹتا ہے. میری شاخ گھر بیٹھی ہوئی ہے, اصل بات میری جڑ بھی وہی ہے, میرے والدین, میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ انسان ایک ایسا پھل ہے جو اپنی شاخ سے ٹوٹ کے میچور ہوتا ہے. اسے اپنی شاخ کو بھولنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا, چھا گئے صاحب آپ دونوں, کیا بات, بھولنا نہیں چاہیے. کیا خوبصورت دونوں نے گفتگو کی ہے. مرتضیٰ صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی پہلے تو میں آپ کو ساری ٹیم کو آپ آڈیو ذرا دیتا ہوں, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ. مرتضیٰ صاحب بیٹا جی, میرا ایک بیٹا جی شاہزیب نام ہے اس کا, جی جی, جو 8 کلاس میں پڑھتا ہے. شاہزیب نام ہے آپ کے بیٹے کا, 8 کلاس میں پڑھتا ہے وہ, ٹھیک ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عمر ہے اس, جی آ رہی ہے آواز. جی 14 سال ایج ہے اس کی. وہ ماں باپ کا کہنا ہمارا نہیں مانتا. وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا, کیا کہتا ہے وہ؟ جی جو اپنی مرضی کرتا ہے, جب شاید اسکول جاتا ہے, جب نہ چاہے نہیں جاتا. ہم ضد کریں تو کہتا ہے میں نہیں جانا, میں پڑھنا بھی نہیں. اوکے, وظیفہ بتا دو. وظیفہ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں, لیکن وہی بات ہے, یہ ڈلما ہے سوسائٹی کا
8 کلاس میں بچہ ہے, ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے اس کی ایج کیا ہے 14-15 برس ایج, 14 برس ایج ہے. وہی بات ہے جب من چاہ اسکول گئے, جب من چاہ نہیں گئے, اور والدین کی کوئی بات نہیں مانتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت جنریٹ ہو چکا ہے سوسائٹی کے اندر. اس پہ میں آپ سے کلام کرواتا ہوں. محمد نعمان صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے پلیز. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. محمد نعمان صاحب بتائیے. جی سر, میں کہہ رہا ہوں نا, میری ٹوٹل جمع پونجی 8 لاکھ روپے. آپ کی ٹوٹل جمع پونجی 8 لاکھ روپے, ٹھیک ہے جی. اس میں سے میں نے 2 لاکھ روپے ایک سال قبل دیے قرض حسنہ کے لیے. میں پورے 8 لاکھ پہ زکات دوں گا یا 6 لاکھ پہ؟ قرض حسنہ کے طور پہ دیے آپ نے 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمران چشتی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جنید بھائی, میں عمران چشتی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب فرمائیے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعا. بہت اچھا, اور آپ بہت پیارا پروگرام کرتے ہیں. شہری میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور افطاری میں بھی, اور آپ کے مہمان بھی بہت اچھے آتے ہیں. اللہ جی اصل رونق ان کی وجہ سے. سوال کیجیے جی. کیا سوال یہی تھے, ایک فرمائش تھی. یہ پاک پتن شریف کے قوال بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. محبوب صاحب بیٹھے جی. وہ ایک جی یہ پاک پتن شریف کے ہیں. تو میں نے کہا بابا صاحب کے مہمان آئے ہیں تو ہم ان سے ایک فرمائش کر دیں. جی پوچھیے. ٹکیاں چڑھے ہیں جی. میں کوشش کرتا ہوں. جو کلام اب انہوں نے کیا سلیکٹ کیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب پہلے تو بتائیے, 8 لاکھ روپے جمع پونجی اور 2 لاکھ روپے اس میں سے قرض حسنہ کے طور پہ دے دیے, تو زکوٰۃ کتنے پہ لگے گی؟ جی زکوٰۃ تو 8 لاکھ پر ہی ہوگی, لیکن جو قرض حسنہ کے لیے دیے ہوئے ان پر زکوٰۃ اس وقت دینا ہوگی جب وہ قرض واپس وصول ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جتنی دیر وہ وہاں رہا, جتنی دیر عرصہ, جتنے سال گزریں گے ان سب کا دینا ہوگا. اوکے, لیکن فی الحال 6 لاکھ پہ. فی الحال 6 لاکھ. ٹھیک. اب آ جائیے اس مسئلے کی طرف. 8ویں کلاس کا بچہ ہے اور اس کا مسئلہ اپنی منمانی کرتا ہے, ہاتھوں سے نکل چکا ہے. ایک تو وظیفہ بھی بتا دیجیے, دوسرا یہ بھی ذرا سجیسٹ کریں یہ اولاد کہاں پہ جا رہی ہیں؟ جی ہاں, اصل میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا جو انسٹیٹیوٹ تھا, مطلب وہ والدین کی گود, وہ ہمارا معاشرہ, ہمارا گلی کوچے بازار اور ہمارا جو کہہ لیجیے کہ مدارس یا اسکول تھے, وہ کہیں بھی وہ چیز جو ہے وہ اب پائی نہیں جاتی, مفقود ہو گئی ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بہت ضروری ہے جو کہ والدین اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر وہ ان ادر ورڈز یہ کہ وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بات پر پھر بالکل تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ایسی بات مانیں جو ان کی مرضی کے خلاف. یہ بات بہت ضروری ہے کہ بچوں کو نہ کہنا سکھانا چاہیے, کسی نہ کسی بات پہ ان کو مطلب نہ بھی کیا کریں, ہر بات جائز ناجائز نہ کیا کریں. ہاں بالکل, مطلب ہر اتنی محبت میں بگاڑ نہ دیں ان کو کہ ہر چیز ان کی جائز, وہ نہ سننے کا جو ہے وہ یہ چیز بڑا ضروری ہے. وظیفے کی جہاں تک بات ہے تو 2 چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کی پیشانی پر صبح کے وقت جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھے, اور اس دوران نظر جو ہے وہ آسمان کی طرف رکھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک بوتل میں پانی رکھ لیں, اس پہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ یا منیبو 1000 مرتبہ پڑھ کے تو وہ دم کر کے رکھیں, بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ جو ضدی بچے ہیں, نافرمان ہیں, وہ انشاءاللہ فرما بردار. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ لوگوں کو وظیفے لینے پڑ رہے ہیں. معاشرہ ہمارا کس نہج پہ آ کے کھڑا ہو. وظیفے تو اب دیکھیے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو وظیفے, بالکل ٹھیک. اولاد ہو جائے تو ان کی صحت کے لیے وظیفے, اب اولاد بگڑ جائے تو پھر ان کی بگاڑ. مطلب اولاد کا غم جو ہے ماں باپ کا تو یہی ختم نہیں. بالکل ماں باپ کا تو بس کام یہی ہے کہ وہ اولاد کی خدمت میں لگے. کیا آپ نے بات کی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو اس دکھ میں وظیفہ, اولاد ہو جائے تو اس کی صحت و سلامتی کے لیے وظیفہ, اور اولاد ہونے کے بعد اگر وہ نافرمان ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے وظیفہ. آئے ہائے ہائے ہائے, بتائیے صاحب, بلکہ اس کی ترقی اگر کروانی ہے جی اس کے لیے پھر وظیفہ. میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں, ہاں امتحان میں کامیاب ہو جائے یا نوکری مل جائے, ویزا لگ جائے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور گفتگو ہو رہی ہے والد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے. بڑی خوبصورت اور رچاؤ والی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں, آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں, اور دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں. ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے کہ اولادیں آج بڑی نافرمان ہو گئی ہیں, خاص طور پر جو والد کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے تو بہت اولادیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اس میں اگر اب ایک ہم سچویشن پہ بات کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر والد بہت زیادہ ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, اور ظاہر ہے ایسے بھی معاشرے میں کیسز ہیں
کہ جہاں پہ مطلب اولاد یہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ میرے والد غلط کر رہے ہیں, یہاں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے انصاف نہیں کیا, عدل نہیں کیا میرے ساتھ, یا مجھ پر بلا وجہ ظلم کر رہے ہیں, اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جنید صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, ایک تو میں بات اس کا دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا جس کو 2-3 دفعہ قبلہ ہاشمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بچپن سے اولاد کے اندر والدین کا احترام ڈالنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ایک چیز شعور میں نہیں نہ ڈالتے بعد میں پھر اس کی توقع نہ رکھیں. آپ نے شعور کو اس کا عادی نہیں کیا کہ والدین کا بھی کوئی سٹیٹس ہے آپ کی زندگی میں. اچھا, جب آپ ڈال دیتے ہیں نا اور اولاد کے اندر یہ احساس بیدار رہے کہ میری اصل میرے والدین ہیں, جو سوال آپ نے اٹھایا یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیسے پیدا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, سارے والدین ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. تو شروع بھی ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, سخت مزاج بھی ہوتے ہیں, سختی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی والد کی 5 اولادیں ہیں, ایک بہت عزیز ہے. بالکل ٹھیک, ایسا ہوتا ہے. بلا وجہ ایک سے محبت نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے. اور وہ قلبی میلان پہ آپ گرفت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا, اب جب جھکاؤ ادھر ہو گیا, سہولتیں بھی ادھر چلی گئیں, عنایات بھی ادھر چلی گئیں, نوازشیں بھی ادھر چلی گئیں, عطائیں بھی ادھر چلی گئیں. جس کی طرف توجہ کم تھی وہ محروم رہا. وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے؟ سوچنا یہ ہے, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہے جنید صاحب کہ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو. کبھی کوئی ایسا شخص ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی دفتری زندگی میں کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے, بالکل, کاروبار میں کر رہا ہے, بالکل ہوتی ہے, پروفیشنل لائف میں کر رہا ہے, بالکل ہوتی ہے. آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی زیادتی کرنے والا آپ کا والد ہے. ہائے 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 یار, کیا اچھی بات کہی آپ نے. واہ, کہیں سے تو کرنی ہے نا, کسی نے تو کرنی ہے. کیا اچھی بات کی. واہ واہ, آپ خدا کا شکر ادا کریں. واہ واہ. دیکھیں, ایک حدیث پاک ہے, اے اللہ ہم پہ ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جس کے دل میں ہمارے بارے میں محبت نہ ہو. اللہ. اور جب وہ ہم پہ ظلم کرے تو اس کے دل میں تیرا خوف نہ ہو. ہائے 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 ہائے, اس شخص کو ہم پہ مسلط نہ کرنا. واہ واہ واہ. خدا کا شکر ادا کریں, اللہ نے تمہارے اوپر سختی کرنے کے لیے اس کو چنا ہے جو تمہارا باپ ہے. کیا بات ہے. تم صبر کرو, ڈبل اجر پاؤ. واہ واہ, کیا یعنی اس کو, اس نسبت کو یوں جوڑ لیں. جنید صاحب, میرے والد اگر ظلم بھی کر رہے ہیں اور میں صبر کروں گا تو میرے لیے جنت کا راستہ جو آسان ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں, مجھے بتائیں, انسان کی زندگی میں کیا کبھی ایسا موقع نہیں آتا کوئی آپ پہ زیادتی کرے اور آپ مجبوراً چپ ہو جائیں؟ بالکل ٹھیک. آتا ہے, کئی مرتبہ آتا ہے, کئی مرتبہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیا آپ ہر ایک سے بدلہ لے لیتے ہیں؟ کیا آپ ہر ایک سے بدلہ لے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. ہر ایک کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں, ہر ایک کو قانون کے حوالے کرتے ہیں. نہیں لیتے. جہاں مالی مفاد آ جائے وہاں تو زیادہ نہیں لیتے ہم. نہیں, احتجاج سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, آپ چپ ہو جاتے ہیں. بھئی یہاں خاموشی اختیار کریں, زیادتی پر خاموشی کا اجر الگ, والد کے احترام کا اجر الگ. واہ 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 واہ. اب جنید صاحب, مطلب اب آپ اس کھوج میں نہ جائیں کہ میرا والد میرے ایک بھائی کو نواز رہا ہے یا ایک بہن کو نواز رہا ہے. اچھا, اس کا اجر اللہ آپ کو کتنا دے گا؟ کتنا اجر دے گا؟ وہ بتائیے. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکایت ارشاد فرمایا, وہ کیا؟ بخاری شریف میں ہے, مسلم میں ہے. بنی اسرائیل کے حالات میں سے ایک واقعہ بتایا, وہ فرمایا 3 لوگ تھے سفر میں, راستے میں بارش شروع ہوئی. ہوئے, کیا اچھی روایت ہے یہ. وہ ایک غار میں گھس گئے, اچانک اوپر سے ایک بڑی چٹان آئی, اس نے آ کے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے, میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کروں جو والدین تینوں نے دعائیں کی, ایک حصہ بیان کر. بالکل. اب جب وہ تینوں نے کہا بھی اب تو یہ قبر ہے بھائی, اب نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, اس چٹان کو نہ کسی نے ہٹانا, نہ ہماری آواز باہر پہنچی. بالکل ٹھیک ہے, بس کلمہ پڑھیں اور ختم. کسی ان میں سے ایک نے کہا بھی ایسا کرو, اللہ سے دعا کرو اور اپنی کوئی نیکی یاد ہے تو نیکی کرو. کوئی سب سے بہترین عمل ذہن میں ہو. اب ان میں سے ایک نے ایک دعا کی, اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا, دودھ وہی میرا رزق تھا, کیا اچھی بات, اور وہی میرے بچوں کی غذا تھی, کیا اچھی بات, وہی میرا کھانا اور میرا گزر بسر تھا. کیا اچھی بات. طریقہ میرا یہ تھا, جب میں دن سارا محنت کر کے ان کو چرا کے شام کو آتا, میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے, میری بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہوتی, میں دودھ دوہتا لے کے پہلے والدین کے پاس جاتا. ایسا بھی ہوا میں والدین کے پاس گیا, وہ سو گئے, میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا, ان کو جگایا نہیں. اولاد ادھر بلک رہی ہے تکلیف میں, جگایا نہیں ان کو, تاکہ وہ خود اٹھے, پہلے ان کو سیر کیا, ان کو سیراب کیا, ان کی بھوک مٹائی, پھر اولاد کی طرف لوٹا, پھر اپنی فکر کی. چٹان ہٹ گئی. زندگی کی جنید صاحب, زندگی سے چٹان ہٹ گئی. جنید صاحب, اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سے تعلیم کیا دی؟ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے, سابقہ امتوں میں بھی اس پہ عمل ہوتا رہا ہے, اس قانون پہ. اگر اپنے راستے کی چٹانیں ہٹانا چاہتے ہو تو والدین سے اس نے سلوک کرو. اللہ کیا بات. اگر اپنے راستے کی چٹانیں ہٹانا چاہتے ہو تو والدین سے اس نے سلوک. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات کہی ہے صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ یقین مانیے, میں اس وقت بندہ ہوا نہ ہوتا, اٹھ کے میں گلے لگاتا اور ماتھا چومتا. آپ کو کیا اچھی بات کی ہے کہ اپنے راستوں کی چٹانیں اگر ہٹانی ہے صاحب, تو پھر وہ جو والدین ہیں نا ان کی دعائیں لینا شروع کر دیں, اور خاص طور پہ والد سے کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں. ڈاکٹر بشیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اکرم ہاشمی بشیر پور سے بول رہا ہوں. جی اکرم ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کی دوسری کال ہے, چلیں ٹھیک ہے. اکرم صاحب فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ کے 4-5 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اگر ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہو رہی ہے, دوسرے کی بیوی کے ساتھ ناراضگی ہو رہی ہے, تو وہ بیٹے کو مطلب کہ اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے, تو یہ اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اچھا حق سے مراد آپ کی وراثت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وراثت کی, ہاں وراثت. اوکے ہاں, یہ ایک مسئلہ دوسرا, کسی کو زیادہ دے رہے ہیں. بالکل آپ کو میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اس کا جو پہلا سوال ہے کہ زیادتی قلبی میلان, اس پہ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی, آپ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ جو وراثت سے محروم کرنا, اس پہ ہم ضرور علامہ صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر بشیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید اقبال صاحب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دوں کہ آپ نے رمضان المبارک میں بہت کچھ اس پروگرام کے حوالے سے کما لیا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. غالب کا ایک شعر ہے کہ حیراں ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. میرے پڑوس میں ایک شخص نے اپنے باپ کو آج ہی گھر سے نکال دیا ہے کہ میری بیگم تجھے پسند نہیں کرتی, تم چلے جاؤ یہاں سے. میں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے اس قدر آزردہ بیٹھا ہوں. شکر ہے کہ میری آپ سے کال مل گئی ہے. یہ نافرمان لوگ کہتے ہیں کہ شیطانوں کو تالے پڑ جاتے ہیں, بند کر دیا جاتا ہے. اولادیں شیطان کی شکل اختیار کر کے والدین کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے اس باپ کو, اس شخص کے باپ کو جا کر خود ملا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ میں سارا رمضان تیری خدمت کروں گا, میں تیرا بیٹا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو اٹھایا ہے, اور اس موضوع میں جو علماء کرام بیٹھے ہیں, میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں اور اس جہان میں اس کے ثمرات, اس کی برکت, ان کے آپ کی محبت, الفت, دل لگی کے تمام انعامات. آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرے پورے پینل کے لیے, تمام اسکالرز کے لیے, میری پوری ٹیم کے لیے, میرے چینل کے لیے دعا کیجیے گا. بلکہ جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے, میں کچھ نہیں ہوں صاحب, یہ پوری ٹیم ہے, سبھی کا ہے جو کچھ بھی ہے. شارپ کامنٹ 2 باتوں پہ. ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ قلبی میلان ہے تو وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا اور باقی کو دیا, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, اور والدین کو اس حوالے سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے, کیونکہ وراثت کے وہ احکامات جو ہیں وہ قرآن و سنت سے مطلب کہہ لیجیے کہ آخرت میں پکڑے. جی بالکل پکڑ. اچھا دوسری بات یہ بتائیے ڈاکٹر بشیر صاحب نے کہ بیوی کے کہنے پہ باپ کو نکال دیا, مطلب اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ, کیا رہ گیا؟ یہ تو وہ حدیث پاک میں واقعہ بھی ملتا ہے کہ بس مختصر وقت, ایک شخص کی قبر سے جو ہے وہ گدھے کے رینکنے کی آواز آتی تھی, تو مطلب جب اس کی باز پرس کی گئی, پتہ چلایا گیا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مطلب ترجیح دیتا تھا, اور ماں کو جو ہے وہ سکرات کے عالم میں کلمہ طیبہ جو ہے زبان پہ نہیں آتا, وہ ایک الگ ہے. وہ ایک الگ قبر سے آواز آتی تھی کہ وہ گدھے کی طرح سے ریگتا تھا. پوچھنا گیا تو یہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ تم کیسے گدھے کی طرح ریگتی رہتی ہے. توبہ. اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرمائے. بھائی اب بات یہ ہے کہ بتا ہی سکتے ہیں, باقی آپ لوگ جانیں, یہ بڑا سخت ترین معاملہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ تو 1-2 پروگرامز اور ہونے چاہیے, کہ مجھے پتہ ہے معاشرے کے اندر بھی صورتحال بہت عجیب ہو گئی. سحری میں انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے ناظرین ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا. بڑا آج بہت 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 عظیم ترین شخصیت کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو.